بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ محرم الحرام کے مہینے کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور اس کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے کے روزے بہت افضل ہیں۔ اور تیسری فضیلت اس کی یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ 10 محرم کے دن اور اس کے روزے کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ میرے پیارے دوستوں، 10 محرم کی جو فضیلت ہے اور قیامت تک اس مہینے کی اور اس روزے کی فضیلت رہے گی، اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے اور یہودیوں سے ان کا واسطہ پڑا تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہودی 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ 10 محرم کا روزہ اس لیے رکھتے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و جبر سے نجات دی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کا روزہ رکھا تھا، تو اس لیے بنی اسرائیل شکرانے کا روزہ رکھتے ہیں اور عید کے جیسا اس دن کو مناتے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر یہ بات درست ہے تو موسیٰ پر ان سے زیادہ ہمارا حق ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیارے پیغمبر تھے، اور تمام انبیاء جو ہیں وہ آپس میں بھائی ہیں، تو یہ ہمیں بھی روزہ رکھنا چاہیے۔ تو میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی یہ روزہ رکھا اور مسلمانوں کو یہ روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روزہ کیوں رکھا؟ پچھلے مسلمانوں کی آزادی پر خوشی منائی اور اللہ کا شکر ادا کرنے کا جو طریقہ ہے، ایک روزہ رکھا۔ اور پھر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سال میں زندہ رہا تو میں 9 اور 10 کا روزہ رکھوں گا، تاکہ یہودیوں کی مخالفت بھی ہو۔ اور اس بات کا جب یہودیوں کو پتہ چلا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک بات پر تو ہماری مخالفت چھوڑ دیں، یہاں بھی روزہ رکھ رہے ہیں لیکن 2 رکھ رہے ہیں، اور اپنے لوگوں کو یہ فرما رہے ہیں کہ اگر رکھوں گا تو 2 رکھوں گا، اس لیے یہ بات تو ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی ہر بات پر مخالفت کی، کیونکہ تاریخ میں سب سے زیادہ نبیوں کو قتل کرنے والی قوم بنی اسرائیل ہی ہے، جو اپنے نبیوں کو مانتے بھی نہیں تھے اور بہت سے نبیوں کو انہوں نے شہید کر دیا تھا۔ یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر زندہ رہا تو 9 اور 10 کا روزہ رکھوں گا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو 9 اور 10 کا روزہ رکھے تو اس کا ثواب یہ ہے کہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، گناہ صغیرہ کا، اور اس کی فضیلت بھی ہے۔ 9-10 کا روزہ رکھنا سنت بھی ہے۔ اور میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں کی مخالفت میں ہمیں 9-10 کا روزہ رکھنا ہے، اور اگر کسی وجہ سے 9 کا نہ بھی رکھ سکے تو وہ 10 اور 11 کو روزہ رکھ لیں کہ روزہ بھی ہو جائے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی پورا ہو جائے۔ لیکن زیادہ افضل یہ ہے کہ میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 9 اور 10 کا روزہ ہو، اور کوئی بڑے سے بڑا واقعہ بھی اللہ کے نبی کے عمل کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ 10 محرم کو واقع کربلا میں جو کچھ بھی ہوا، لیکن بالآخر اسلام کی فتح ہوئی۔ معاذ اللہ، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازوں اور ان کے خاندان کو مٹانے والے خود نیست و نابود ہو گئے، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے عالی مقام خاندان کا نام کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ ہماری تو زندگی ہی ان سے ہے۔ پیارے دوستوں، جس طرح نیکیوں کا تناسب سب مقدس مہینے میں زیادہ ہو جاتا ہے، اسی طرح اس مبارک مہینوں میں گناہوں کی سزا اور کوئی برا کام کرنے کا گناہ بھی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو اس مہینے میں جو اچھے اعمال ہیں وہ کریں، روزہ رکھیں، لوگوں کو کھانا کھلائیں، صدقہ دیں۔ محرم کا مہینہ بہت محترم ہے ہمارے لیے، اور اس مہینے کا احترام کریں۔ دوستوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو لائک کریں اور اپنے دوستوں اور فیملی ممبرز کو ضرور شیئر کریں، اور کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور ساتھ ہی میرے چینل اسٹوری اینڈ وظیفہ پلانٹ کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔